قاری صاحب وہ کیسے؟ ذرا بتا دیں، وضاحت کرتے، وضاحت بھی سن لو۔ حضرت میاں میر سرکار سبحان اللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ تہجد کا وضو فرما کر اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لاتے ہیں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ پیچھے پیچھے آپ کا درویش مرید مسواک شریف لینے کے لیے حاضر خدمت ہوا، دیکھا میاں صاحب حجرے میں موجود ہی نہیں، وضو کر کے سامنے آئے ہیں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، لیکن حجرے میں کوئی بھی نہیں ہے، مصلی بچھا ہوا ہے، آنکھوں کے سامنے کہیں گئے بھی نہیں ہیں، اندر آئے ہیں مگر اندر نہیں ہیں۔ مرید پریشان مسواک شریف لے کے باہر آیا، آ کے مسواک شریف کیا، وضو کیا، تہجد کے نوافل پڑھے اور باہر بیٹھ گیا۔ سوچ کے اندر پریشان، پیر صاحب کہاں چلے گئے؟ کہیں گئے بھی نہیں، کوئی لینے بھی نہیں آیا، کہاں چلے گئے، کہاں غائب ہو گئے؟ تو جب نماز کا وقت ہوا مرید اندر گیا، میاں صاحب اندر بیٹھے۔ اب مرید کا رنگ اڑ گیا، کبھی رنگ کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے۔ پیر صاحب نے نگاہ ولایت سے دیکھا، کہا بابا جی خیر تے ہے، پریشان نظر آ رہے ہو۔ کہا میاں صاحب میں پہلے آیا تھا، تسی میں نظر کوئی نہیں آئے، تسی وضو کر کے میرے سامنے اندر آئے ہو تے ہوں تسی اندر بیٹھے ہو، کتنے چلے گئے سی؟ کوئی تو لین بھی کوئی نہیں آیا۔ میاں صاحب مسکرائے، کہا بابا جی اسی تہجد دا وضو لاہور سے کرنے آ تے تہجد دی نماز مدینے پاک جا رہے ہیں۔ تہجد کا وضو داتا نگر میں کرتا ہوں اور تہجد کی نماز محمد نگر میں پڑھتا ہوں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے آگے فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو میرا وجدان کہتا ہے داتا صاحب کا ایک قدم دمشق کی دار پر تھا اور دوسرا قدم دریائے راوی پہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس شان سے لاہور کا مقدر اور ستارہ چمکا ہے۔ وہ وقت کتنا قیمتی ہوگا، وہ وقت کتنا قیمتی ہوگا جب داتا صاحب لاہور آئے۔ جب آپ لاہور تشریف آئے تو شام کا وقت تھا، سردیوں کا موسم تھا، ابر آلود آسمان تھا اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ لاہور شہر کا دروازہ بند تھا۔ پرانے زمانے میں شہروں کے دروازے ہوتے تھے جو شام ہوتے ہی بند کر دیے جاتے، اور لاہور شہر کا دروازہ بھی شام ہوتے ہی گورنر کے حکم کے مطابق بند کر دیا گیا۔ تو داتا صاحب نے دیکھا دروازہ بند ہے، آپ نے آ کے دستک دی۔ چوکیدار نے پوچھا کون؟ تو داتا صاحب فرما سکتے تھے میں غوث زمان ہوں، تم پہ دورہ ہوں، ولیوں کا مبتدا اور پیشوا ہوں، آپ جو بھی فرمانا چاہتے فرما سکتے تھے۔ لیکن جب چوکیدار نے پورے جاہو جلال سے پوچھا وہ آنے والے اور دستک دینے والے تو کون ہے، بتاتا کیوں نہیں؟ داتا صاحب نے بڑی سادگی سے فرمایا میں ایک مسافر ہوں۔ یار سمندر کا پانی پیا ہوا ہے جی اور پہچانے نہیں جا رہے۔ ایمان سے جو مزہ سادگی اور عاجزی میں ہے نا وہ غرور اور تکبر میں نہیں ہے، فخر اور ریاکاری میں نہیں ہے۔ جب بندہ عاجزی کرتا ہے تو عاجزی سے عزت ملتی ہے، عظمت ملتی ہے، بلندی ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ عاجزی اور انکساری جب بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، ادھر بندہ عاجزی کرتا ہے ادھر رب تعالیٰ کی رحمت اس پہ چھما چھم برسنے شروع ہوتی ہے۔ اور غرور اور تکبر میں ہمیشہ بندے کا بیڑا غرق ہوتا ہے، کھانا خراب ہوتا ہے۔ تو چوکیدار نے پوچھا کون؟ فرمایا میں ایک مسافر ہوں۔ چوکیدار سمجھا کوئی مسافر بے وقت آ گیا ہے، اس نے کہا جناب آپ باہر آرام سے بیٹھ جاؤ، گورنر کا حکم ہے دروازہ صبح کھلے گا۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ داتا صاحب اگر لاہور شہر کے دروازے کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے یا اونچی ذرا بولو، یہ میرا وجدان کہتا ہے داتا حضور اگر لاہور شہر کے دروازے کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے دروازہ کھل جاتا، لیکن داتا صاحب میں عاجزی ہے، نرمی ہی نرمی ہے، سادگی ہی سادگی ہے۔ آپ کی طبیعت کے اندر شوخہ پن ہے ہی نہیں۔ یا ذرا توجہ تو کیجئے، جو ہستی پہاڑوں کو چیر کر دمشق سے ایک قدم لاہور میں آ سکتا ہے اس کے لیے دروازہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟
کوئی مشکل ہے دروازے کے اندر سے آنا؟ تو چوکیدار نے کہا جناب باہر بیٹھ جاؤ، دروازہ صبح کھلے گا، اب نہیں کھلے گا۔ داتا صاحب نے ایک مرتبہ کہا یار موسم خراب ہے، بارش آ رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی، تیری مہربانی دروازہ کھول دے۔ اس نے کہا سنا نہیں آپ کو کہہ بھی دیا ہے، گورنر کا حکم ہے، دروازہ نہیں کھول سکتا۔ تو داتا صاحب آرام سے دوبارہ اپنے سے کہا، بلکہ آپ نے فرمایا اپنے دل کے اندر، اے چوکیدار اگر تجھے دروازے پہ بیٹھ کے صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، صحیح معنوں میں تجھے پہرا دینا آتا ہے تو علی اجمیری کو بھی دروازے کے باہر بیٹھ کے مصلی بچھا کے اللہ کی یاد میں رات بسر کرنا آتا ہے۔ ٹھیک ہے تو دروازہ نہ کھول۔ داتا صاحب نے مصلی بچھا دیا، نوافل شروع کر دیے، کبھی تلاوت کرتے ہیں، کبھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی نوافل پڑھتے ہیں، کبھی درود پاک پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ ادھر رات گزر گئی، ادھر دروازہ کھل گیا۔ چوکیدار دروازہ کھول کے رات کا جگراتا تھا، سونے کی تیاری میں لگ گیا۔ تو داتا صاحب لاہور دروازے کے اندر داخل ہوئے، آپ نے لکڑی کی کڑھائیں پہنی ہوئی ہیں، جب چلتے ہیں تو اس میں سے کھڑک کھڑک کی آواز آتی ہے۔ چوکیدار کہنے لگا کوئی مقتا معلوم ہوتا ہے، کوئی محتاج معلوم ہوتا ہے، اپنے سونے کی تیاری کر رہا ہے۔ اچانک اس کی نظر اٹھی، جب داتا صاحب کے چہرے پہ پڑی نا، وہیں پر اکبر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا او مرد مجاہد، میں نے اس دروازے سے بڑے بڑے شہنشاہوں کو، بادشاہوں کو، وزیروں کو، مشیروں کو داخل ہوتے دیکھا ہے، لیکن جو کشش تیرے چہرے میں ہے، جو دبدبا اور روح تیرے چہرے میں رکھا ہے، آج تک میں نے کسی کا سونا اتنا چہرہ دیکھا ہی نہیں۔ نہ تخت و تاج میں ہے، نہ نسل و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔